نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 دن اور رات لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 10 کا آج سے آغاز ہوا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کو اسی بڑھاپے میں اولاد اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا میری بیوی حاملہ ہو جائے گی، اس کی کوئی نشانی مجھے بتا دے تاکہ جب میری بیوی حاملہ ہو تو میرے مولا میں اس وقت تیری اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ کے حاملہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ صحیح سالم تندرست ہونے کے باوجود اور گونگا ہوئے بغیر لیکن آپ 3 دن رات تک لوگوں سے کلام نہ کر سکیں گے، یہ آپ کی نشانی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان ایام میں جب آپ کی زوجہ حاملہ سے ہوئی تو آپ لوگوں سے بات کرنے پر قادر ہونے کے باوجود بھی جب لوگوں سے بات کرنا چاہتے تو بات نہ کر سکے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا چاہتے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان کھل جاتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا، ایک تو پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ گونگا ہونا یہ ایک بیماری ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمایا، تو گنگ کی بیماری انبیاء کو نہ ہوگی تو اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ اور اس نشانی میں دلچسپ بات یہی تھی کہ آپ ذکر اللہ جب کرتے تھے تو بالکل آسانی سے کر رہے تھے، اور جب لوگوں سے بات کرنا چاہتے تھے تو آپ کی زبان چلتی نہیں تھی اور بات نہ کر سکتے تھے۔ تو یہاں سے علماء نے ایک بات بتائی اور وہ یہ کہ مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے کہ جو جس چیز میں چاہے اس میں اثر پیدا کر دے اور جس چیز سے چاہے وہ اثر کو لے لے۔ تو یاد رکھیے گا کہ بقیہ تمام اشیاء جو ہیں وہ اسباب ظاہری ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت تو یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو آگ سے پانی کا کام کروا دے، یعنی آگ سے پیاس انسان کی بجھے اور پانی سے آگ لگ جائے۔ تو یاد رکھیے گا آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام پیاس بجھانا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس کا الٹ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی، آگے سنیے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام جہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اس جگہ سے نکلے تو جہاں لوگ بھی آتے تھے، تاکہ اس محراب میں جہاں اللہ کے نبی عبادت کرتے ہیں تو وہاں لوگ بھی آیا کرتے تھے، تو لوگ محراب کے پیچھے آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ دروازہ کھولیں تو وہ داخل ہو اور نماز پڑھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور آپ باہر آئے تو اس وقت لوگوں نے آپ کے چہرے کا رنگ دیکھا، تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ بات نہیں کر پا رہے؟ اس وقت صرف آپ نے قرآن بتاتا ہے کہ انہیں اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام تسبیح کرتے رہو اور عادت کے مطابق فجر اور عصر کی نماز ادا کرتے رہو۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور میں بات نہیں کر پا رہا، آپ کو اللہ کی نشانی یاد آ گئی اور آپ نے اس وقت اللہ کے ذکر میں اور مشغول ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دیکھیے کہ آج الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ اگر اپنی قدرت دکھانا چاہے تو کیسے الٹرا ساؤنڈ کے بغیر بھی، یہ دیکھیے کیسی نشانی بتا دی کہ اللہ کے نبی بات نہیں کر پائیں گے یہ، اور ان کی بیوی بانجھ تھی لیکن اللہ نے اولاد دینی تھی اور وہ اولاد کا نام بھی بتا دیا تھا، کل میں بتا چکا تھا۔ اب وہ اولاد پیدا ہوگی،
اب اس کو اللہ رب العالمین وہاں سے اب اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 12 سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان بیان ہوگی اور انہیں کیا کیا کہا جائے گا۔ سنیے، فرماتا ہے قرآن، آیت نمبر 12 سورہ مریم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی تھی۔ علماء فرماتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت جب آپ کی ہو گئی اور جب آپ کی عمر شریف 2 سال ہوئی تو اللہ رب العالمین نے 2 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے یحییٰ کتاب توریت کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی تھی کہ جب آپ کی عمر شریف 3 سال کی تھی، مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت، آج کا 3 سال کے بچے کا کیا حال ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو وہ کامل عقل عطا فرما دی تھی اور آپ کی طرف وہی 3 سال کی عمر میں ہی کی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا ہی یہ قول ہے کہ آپ کو 3 سال کی عمر میں ہی اللہ نے عقل کامل اور فہم و فراست اور عقل و دانش اور کمال کی وہ عقل اللہ رب العالمین عطا فرمائی۔ اور یہ جو چیز عقل کامل 3 سال کی عمر میں مل جانا، اس کو مفسرین کہتے ہیں یہ خوارق عادات میں سے ہے، یعنی یہ انبیاء کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور یہ اللہ کے کرم سے کچھ بعید نہیں، اور اس حال میں نبوت ملنا بھی یعنی کچھ بعید نہیں۔ یہ جو قرآن نے اس آیت میں یہ بھی کہا نا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، یہ حکم کیا ہے، تو اس کو بھی مفسرین کھولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد نبوت ہے، اور یہی قول صحیح ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا حکم سے مراد توریت کا فہم 3 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو عطا کر دیا تھا اور دین کی سمجھ آپ کو دے دی تھی۔ یاد رکھیے گا ہماری پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے، یہ دیکھیے یہاں 3 سال کی عمر ہے۔ اب اس ضمن میں ایک حدیث پاک آتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث پاک سنیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اب دیکھیے میرے آقا کس طرح پچھلے انبیاء کا بھی ذکر کس انداز سے کرتے ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں میرے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے، جب انہیں بچپن کی حالت میں بچوں نے کھیلنے کے لیے بلایا تو آپ نے ان بچوں سے کہا کہ کیا ہم کھیل کے لیے پیدا کیے گئے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یہی ہم سے مطلوب ہے۔ تو پھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے کہ جب نابالغ بچہ اس طرح کہہ رہا ہے تو اس بندے کا قول کیسا ہونا چاہیے کہ جو بالغ ہو چکا ہے، یعنی بالغ کو تو زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن کی حالت میں جب بچے کھیلنے کے لیے بلایا کرتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے کیا ہمیں اللہ نے کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ اور اسی مضمون کو قرآن میں 2 جگہ بیان کیا گیا۔ 18ویں پارے میں اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا، یعنی تمہیں فضول میں پیدا کر دیا، بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار دنیا میں بھیج دیا؟ جیسے بعض لوگ زندگی سے مایوس ہوتے ہیں تو اس طرح کے اول فول بولتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہو گئے۔ ارے زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ اور 27ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اس تخلیق کے مقصد کا بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ آج ہماری قوم دیکھیے کتنی عبادت سے دور بھاگ رہی ہے۔ پیدا کس لیے کیا گیا؟ عبادت کے لیے کیا گیا، لیکن قوم عبادت کا مطلب آ بھی جائے تو ایک ہم رسم ادا کر کے بس بھاگ جائیں مسجد سے، جس طرح بھی ہو جائے جو پڑھتے ہو۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت کس طرح بچپن سے اللہ کے نبیوں کو بھی یہ جو پیغام دیا گیا تو بچپن سے کس انداز سے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں فضول اور بیکار کاموں سے اور ان تمام
غافل کر دینے والی چیزوں سے، امور سے جو ہمیں آخرت کی چیزوں سے غافل کر دے، اور اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی میں اور عبادت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے اب حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دیکھیے یہ شان بیان کرنا کہ نبیوں کی شان اللہ بیان کر رہا ہے کہ ایک پہلی شان اللہ رب العالمین نے آپ کی اس آیت میں فرمایا کہ ان کو ہم نے کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، انہیں حکم دیا، بچپن میں ہی حکمت دی۔ اب آگے سنی اللہ نے اور کیا کیا دیا، فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ فرمایا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 3 شان بیان کی، 3 صفات بیان کی۔ نمبر 1 فرمایا کہ ہم نے انہیں نرم دلی دی اپنی طرف سے، اور ان کے دل میں رقت اور رحمت رکھی، تاکہ یہ 2 چیزیں جب ہوں گی تو فرمایا تاکہ آپ لوگوں پر مہربانی کریں اور انہیں اللہ کی اطاعت کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی دعوت دیں۔ یہ پہلی چیز اللہ نے آپ کو عطا کی۔ دوسری شان بیان کی کہ ہم نے انہیں پاکیزگی دی۔ پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پاکیزگی سے مراد طاعت یعنی فرما برداری اور اخلاص مراد ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاکیزگی سے مراد عمل صالح ہے، کہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنے زیادہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور تیسری شان یہ بیان کی کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اور آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جس وقت آپ اللہ کی محبت میں اتنا رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے کہ آپ کے اس رخسار مبارک پر رو رو کر فرماتے ہیں آنسوؤں سے یہ نشان بن گئے تھے، یہ گال میں، کہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے اتنے نیک ہونے کے باوجود، اور اللہ کا خوف خدا یہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں 3 شان حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بیان ہوئی، تو ہم جن کے امتی ہیں ان کی شان بھی ہمیں اس قرآن کی اس آیت کے ضمن میں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی سب سے پہلی نرم دلی کتنی تھی، تو یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام تو بہت زیادہ نرم دل تھے، تو میرے آقا کی نرم دلی کیا تھی؟ تو سنیے، قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ حضور سے بڑھ کر نرم دل کون تھا؟ حضور کی جب سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں تو میرے آقا کی نرم دلی کتنی زیادہ تھی، اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا بہت بھاری گزرتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو اور میرے آقا کے نرم دلی کا ہی یہ صدقہ ہے کہ آج ہمارے اوپر سے کتنی سختیاں آسان کر دی گئیں، ورنہ پچھلی امتوں کے آپ قرآن میں حال دیکھ رہے ہیں، ان کی توبہ بھی کیسے کتنی، کہ جب تک وہ بنی اسرائیل میں توبہ کیسے کہ 70,000 ایک دوسرے کو کاٹ کر رکھ دیا تھا تو جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کتنا آسان۔ یہ میرے آقا کا صدقہ ہے کہ آج گناہ گار کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن وہ توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اگر وہ صدق کے دل سے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا فرمایا کہ ہم نے انہیں پاکیزگی دی۔ میرے آقا کی شان قرآن کہتا ہے حضور کو پاکیزگی نہیں دی، بلکہ حضور کی شان یہ ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں آتا تھا میرے آقا اسے پاک کر دیا کرتے تھے۔ میرے آقا کی یہ شان قرآن نے بیان کی کہ ہمارے آقا کی یہ شان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ جو حضور کی بارگاہ میں صاحب آئے انہیں حضور نے قرآن بھی سنایا، ان کے من کو پاک بھی کیا، اور فرمایا انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو گئی 2 صفت، یہ تھی میرے آقا کی شان۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام
اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رونے والے، خوف خدا رکھنے والے میرے آقا اللہ سے کتنا ڈرا کرتے تھے۔ سنیے میں صرف آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور خوف کرنے والا ہوں۔ یعنی حضور نے خود بتا دیا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، میرے آقا قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسو جو تھے، وہاں جو مٹی تھی اس مٹی وہ نرم ہو گئی، یعنی اتنا پانی حضور کی آنکھوں سے نکلا۔ اور پھر حضور نے وہ جو وہاں صحابہ تھے سب کو اور قیامت تک آنے والے فرمایا، اے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کرو، یہ پہلی وہ منزل ہے جہاں انسان کو اس منزل سے کامیاب ہو کر گزرنا ہے۔ یعنی یہ انداز تھا۔ اور ہماری ماں فرماتی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آندھی اور بادل والا دن ہوتا، جس وقت آندھی چلتی تھی یا بادل ہی بادل آسمان پر ہوا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو دیکھ کر حضور کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ کبھی حضور حجرے میں تشریف لے جاتے، کبھی حجرے سے باہر تشریف لاتے، تو ہماری ماں فرماتی ہے کہ یہ کیفیت جاری رہتی جب تک بارش نہ ہو جاتی، اور جب بارش ہو جاتی جب جا کر یہ کیفیت ختم ہوتی، یعنی چہرے کا رنگ بدلا ہوا یہ ختم نہ ہوتا، اور حضور اس طرح ہی باہر جاتے آتے۔ تو فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ وجہ پوچھ لی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب بادل آسمان پر ہوتے ہیں آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ کا عذاب نہ ہو کہ جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ یعنی بادل کو دیکھ کر بھی اللہ کے عذاب کا خوف، اور جو جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سب کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اور بھی شان قرآن بیان کرے گا، 4 شانیں اور ہیں، وہ کل میں آپ کے سامنے، کیونکہ ہمارا 15 منٹ کا درس ہوتا ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رب کریم جو آج ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات سنی، رب کریم وہ تجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، وہ نرم دل، میرے مولا تو نے انہیں پاکیزگی دی، میرے مولا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزگی کا صدقہ، میرے آقا کے پاک کرنے کا صدقہ، یا اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا کر دے، اللہ پاکیزہ سوچ دے دے، پاکیزہ نکاح دے دے، پاکیزہ گھر عطا کر دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو شرم و حیا دے دے۔ یا اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ان آنسوؤں کا صدقہ، میرے آقا کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں کا صدقہ، اللہ ہمیں بھی اپنی محبت میں رونے والے آنسو عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، حضور کے عشق میں رونے والی آنکھیں دے دے، حضور کے عشق میں تڑپنے والا دل دے دے۔ اے اللہ تو مولائی کریم ہمیں بھی نرم دل عطا کر دے، ہمارے دلوں کی قدورت، ہمارے دلوں کی سختی، ہمارے دلوں کی کالی سیاہی دور کر دے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ہمارے اندر سے ساری برائیاں دور کر دے، ہمیں قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، اس کا نور عطا کر دے، اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ ان بھائی کے جو بھتیجے ہاسپٹلائز ہیں، ہاسپٹل میں اور کئی لوگ ہاسپٹل میں، یا اللہ سب کو شفا دے دے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، اللہ جو گھر میں ہیں ہاسپٹل میں ہیں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر والوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، خاندان والوں میں، میرے آقا کی امت میں جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے دے، اللہ سب کی بیماریاں دور کر دے۔ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔